اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ایمان یہ جانے بغیر پہلا قدم اٹھا لیتا ہے کہ دوسرا قدم کیا ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے مکمل خاکے سے واقف ہونے کے انتظار میں ہیں تو آپ غلط منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ وہ جاننا چاہتے ہیں جو ہونے والا ہے، کیونکہ خدا اس طرح کام نہیں کرتا، وہ ایک وقت میں ایک قدم بتاتا ہے۔ لگتا ہے آسمان سے آمین کی آواز آئی ہے، ایسا ہی کچھ لگتا ہے۔ لیکن آپ یہ جاننے کے لیے کہ آپ درست ہے، غلطی کو ایک موقع دیں۔ اگر آپ غلطی کرنے پر رضامند نہیں تو پھر آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ کو ایمان میں اندھا قدم اٹھانا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ خدا نے آپ کے دل میں کچھ ڈالا ہے، اور اس خوف کا سامنا ہمیشہ رہے گا کہ اگر میں غلط ثابت ہوا تو کیا ہوگا، اگر میں غلطی پر ہوا تو۔ امید کرتے ہیں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہاں دنیا ختم نہیں ہو جاتی محض اس لیے کہ آپ نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط ہیں، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ خدا آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے، اور خدا ایسی دلیری اور جرات کو پسند کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو کرتا رہا ہے کر سکتا ہے، وہ بے وقوف ہے۔ کیونکہ ہماری زندگی میں چیزیں مختلف طرح سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جانتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں، اور یہ ہر ایماندار کی زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے کہ وہ پاک روح کی رہنمائی میں چلے، وہ خدا کو خوش کرنے والا ہو، نہ کہ انسان کو خوش کرنے والا ہو۔ آمین۔ پاک روح کی رہنمائی میں چلنے والی زندگی واقعی ایڈونچر بھری زندگی ہے۔ اب خدا ہم میں سے ہر ایک کو نعمتیں دیتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس مختلف طرح کی کچھ قابلیتیں ہوتی ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی طرح نہیں ہیں، اور ہمیں بہت خاص طور پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ حسد کی اس چھوٹی بدروح کو اپنے راستے میں نہ آنے دیں، کہ ہمیں وہ سب کچھ حاصل کرنے پر ابھارے جو کسی اور کا ہے۔ کیونکہ اگر ہم بہت دیر تک اور بہت شدت سے کسی ایسی چیز کی خواہش کرتے رہیں جو کسی اور کی ہے تو آخر کار ہم ان سے خفا ہو جائیں گے۔ مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ ہمارا جسم مل کر کام کرتا ہے۔ میرے ہاتھ جوتے پہننے میں میرے پاؤں کی مدد کرتے ہیں، میرا یہ ہاتھ میرے دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے میں مدد کرتا ہے۔ ہمارا جسم اس طرح مل کر کام کرتا ہے اور حسد نہیں کرتا۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے حسد نہیں کرتا۔ کچھ حصے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے حصے ہیں جنہیں کسی دوسرے نے نہیں دیکھا، یا کم از کم جن کی ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں مسیحیوں کو بتانا پڑتا ہے کہ انہیں کیسا لباس پہننا چاہیے، جو میرے لیے حیران کن ہے۔ لیکن اس میں کوئی بھی حیرت کی بات نہیں کہ یسوع نے ہمیں بھیڑ کہا ہے۔ بھیڑیں زمین پر بے وقوف ترین جانور ہیں۔ کیا آپ کو یہ معلوم تھا؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے، لیکن اس سے مراد ہے کہ آپ کو رہنمائی اور لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاسٹر یا بائبل ٹیچر وقت نکال کر آپ کو ان عملی چیزوں کے متعلق سمجھائے جن کی آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں ضرورت ہو، اور محض مذہبی نظریات سے متعلق نہ سکھائیں جس سے نظر آئے کہ وہ بہت جانتے ہیں مگر عملی زندگی میں مددگار ثابت نہ ہو۔ آمین۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں کہ یہ خواہش نہ کریں کہ جو کچھ کوئی دوسرا کر سکتا ہے وہ آپ بھی کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا وقت یہ خواہش کرتے ہوئے گزار دیں گے کہ جو کچھ دوسرا کر سکتا ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اسے کھو دیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں استعمال کرتی ہوں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی لیکن میں اپنا نقطہ واضح کر سکوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں انگوٹھیاں پہن کے رکھتی ہوں، اور خاص طور پر یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ مجھے کسی نے دی تھی۔ میں نے اپنی شادی کی انگوٹھی بہت سال پہلے دے دی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں ایمان میں ایسا کروں
یہ بہت قیمتی نہیں تھی، لیکن اس وقت یہی ایک چیز تھی جو میرے پاس موجود تھی، اور میں نے اس بات کے لیے خود کو تیار کیا اور یقین کیا کہ خدا مجھے خوبصورت ڈائمنڈ رنگ دے گا جو میں واقعی خریدنے کے قابل نہ تھی. اور بہت سی دعاؤں کی طرح مجھے کافی عرصہ اس کا انتظار کرنا پڑا. ہماری کانفرنس پر ایک خاتون آئی اور اس کے پاس باکس میں یہ انگوٹھی تھی. اس نے اسے ڈیو کو دیا اور کہا یہ میری پہلی شادی کی ہے اور یہ وہ واحد چیز ہے جو میری اپنی ہے جس سے میرے موجودہ شوہر کا کوئی تعلق نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اسے جوائس کو دوں. یہ ایک خوبصورت ڈائمنڈ رنگ ہے، لیکن میرے لیے یہ خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا عملی طور پر جب یہ انگوٹھی مجھے دی گئی تو میں اسے پہننا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری عدالت کرے. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو خدا کی طرف سے دیے گئے تحفے پہننے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ کوئی شخص میری عدالت کر سکتا ہے، لیکن عدالت کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے لیے لوگوں کی عدالت کرتے ہیں جن سے متعلق کچھ نہیں جانتے. یہ برے لوگ ہیں اور چندے کا تمام پیسہ جو اسے ملتا ہے ان مہنگے کپڑوں اور اس ڈائمنڈ کے خریدنے پر لگا دیتے ہیں. کبھی بھی دوسروں کی چیزوں سے حسد نہ کریں اور آپ وہ نہ کریں جو انہوں نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا. آمین. لہٰذا میں اس بات کا اقرار کروں گی کہ میری آنکھیں اسے دیکھنا پسند کرتی ہیں، خاص طور پر جب میں نے ناخن صاف کروائے ہوں. میری نظر میں یہ خوبصورت ہے. میرا ہاتھ یہ انگوٹھی پہنتا ہے. میرا ہاتھ یہ انگوٹھی نہیں دیکھ سکتا لیکن پہن سکتا ہے، لیکن میری آنکھیں اسے دیکھتی ہیں مگر پہن نہیں سکتی. سنیے، اب اگر میری آنکھیں حسد کرنے لگیں اور کہیں ہم تمہاری انگوٹھی دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہیں، اور اگر خدا نے مجھے رنگ نہیں دی تو میں نہیں سمجھتی کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے جتنی کہ وہ انگلی سے کرتا ہے. یہ ہے وہ بات جو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا بعض اوقات ہم حیران ہوتے ہیں کہ خدا کیوں ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، یعنی دعا کا جواب، اور اکثر ہم ان چیزوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور اگر پھر بھی خدا ہمیں دے بھی دے تو ہم اسے ٹھیک طور پر استعمال ہی نہ کر سکیں. یاد ہے کہ خدا جب ہمیں قابلیت دیتا ہے تو اسے استعمال کرنے کا فضل بھی دیتا ہے کہ اس قابلیت کو استعمال کر سکیں. لہٰذا اگر خدا آنکھ کی دعا کا جواب دے اور کہے دیکھو میں نہیں چاہتا کہ تم برا محسوس کرو، لہٰذا میں تمہیں تمہاری اپنی انگوٹھی دیتا ہوں، یہ لو، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے پاس بھی ایک ہو. ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیں، میں مزید بات نہیں کر سکتی. سنیں، نکتہ یہاں یہ ہے کہ اگر آنکھ کو وہ مل جائے جو وہ چاہتی ہے تو وہ بدن میں اپنا کام ٹھیک طور سے نہیں کر سکتی. کم آن. لہذا آخر کار میں اس چیز سے مفلوج ہو کر رہ جاؤں گی جو میں سمجھتی تھی کہ مجھے چاہیے اور مجھے ملنی چاہیے، اور حسد کرتی تھی اور محسوس کرتی تھی کہ خدا مجھے اتنا پیار نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس یہ نہیں. خدا پر اتنا بھروسہ کریں کہ یقین کریں کہ جو کچھ وہ آپ کو دیتا ہے اسے استعمال کرنے کی آپ کو قابلیت بھی دیتا ہے. اور کسی کو بھی جو کچھ خدا دیتا ہے وہ اہم حصہ ہے، اور خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں یا بیسمنٹ میں. خدا کے نزدیک اہم یہ ہے کہ آپ خوشی سے اور رضامندی سے وہ کام کر رہے ہیں جو اس نے آپ کو کرنے کو دیا ہے، اور اسے اپنی پوری قابلیت سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا اجر اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا کسی اور کا. آمین. متی 25ویں باب میں 14ویں آیت، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا. کہ وہ ہمیں جو بھی دیتا ہے ہماری قابلیت کے مطابق دیتا ہے، لہٰذا وہ ہمیں ہماری قابلیت دیتا ہے، اور پھر ہماری قابلیت کے مطابق ہمیں نعمتیں دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں ہماری قابلیت کے مطابق نعمتیں دیتا ہے، اور ان سے بڑھ کر نہیں دیتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ذہنی دباؤ میں رہیں.
کم آن. آج کل دنیا میں پہلے ہی بہت سا ذہنی تناؤ ہے اور اس کی زیادہ تر وجہ مقابلہ بازی اور موازنہ ہے، اور لوگ جاننے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قدر و قیمت جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے آتی ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ مسیح میں آپ کون ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آمین. آپ خدا کے اتنے ہی فرزند ہیں اگر آپ بیسمنٹ میں ہیں، اور اتنے ہی فرزند ہیں اگر آپ پلیٹ فارم پر ہیں. اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا ہم سب سے ایک برابر محبت کرتا ہے، اور مجھے واقعی یہ بہت پسند ہے. اس نے انہیں ان کی لیاقت کے مطابق دیے تاکہ وہ انہیں استعمال کر سکیں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت دباؤ اور تناؤ کا شکار ہوں. کیا کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ آج لوگ جس تناؤ اور دباؤ کا شکار ہیں وہ خدا کی ہرگز مرضی نہیں ہے؟ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دنیا تبدیل نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو برائی ہی کی طرف جائے گی. لہٰذا اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں تو ہمیں تبدیل ہونا ہوگا، اور وہ کھیل روکنا ہوگا جو دنیا کھیل رہی ہے، اور سمجھنا ہوگا کہ ہماری اصل قدر و قیمت کہاں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فون پر یہ بہت سی چیزیں ہیں. آپ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ مختلف چیزیں ہیں. مجھے تو ان کا نام بھی بھول گیا. او ہاں، انسٹاگرام. یہ نئی چیز ہے. انسٹاگرام شاید اتنی نئی بھی نہیں، لیکن میرے لیے نہیں ہے. میرا مطلب ہے ایسی ہی کئی اور چیزیں بھی ہیں، اور میرا اسٹاف مجھے یہ استعمال کرنے نہیں دیتا کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کا کیا کروں گی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس قابلیت نہیں کہ پوسٹ لگا سکیں. یہ ہمارے ذریعے ہی جائیں گی کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آپ وہاں پر کیا لکھ دیں. لیکن خیر، میرے پاس انسٹاگرام ہے اور میں دیکھتی رہتی ہوں کہ میری منسٹری کیسی جا رہی ہے. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ ان تمام لوگوں کے لسٹ دیتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً فالو کر سکتے ہیں، جو کہ ممکنہ لسٹ ہوتی ہے. لہٰذا میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹا بٹن دبانے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے ہم آج کل نمبرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہے نا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے بہتر جانتی ہوں. لیکن پھر بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک شخص جسے میں بہت پسند کرتی ہوں، اور میں کئی بار سوچتی تھی کہ او میرے خدا، اس کے تو بہت سے فالوورز ہیں. خیر، اس کے فالوورز میرے سے کہیں زیادہ ہیں. اور پھر اچانک مجھے معلوم ہوا، میں نے تقریباً 10 منٹ یہ چیک کرنے میں گزارے کہ ان لوگوں کے پاس کتنے زیادہ نمبرز ہیں، یعنی کتنے زیادہ لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں. اور میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ان کے فالوورز میرے فالوورز سے زیادہ ہیں یا نہیں. اور میں نے سوچا، جوائز، تمہارے خیال میں تم یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھیں، یہ ان چھوٹی بدروحوں کی طرح ہوتی ہیں جو ہمیں قابو کر لینا چاہتی ہیں. جی سنیے، میرا مطلب ہے کہ فالوورز میرا مطلب ہے، کیا آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں یا بس آپ جانتے ہیں؟ اور پھر لائکس. او خدا، اگر وہ فالو نہیں کر رہے لیکن لائک کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے لیے کوئی امید نہیں اگر ہم نہیں جانتے کہ مسیح میں ہم کون ہیں. آمین. کیا آپ فیس بک پر میری فرینڈ بنیں گی؟ یہ فیس بک فرینڈ ہوتا کیا ہے؟ آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں یا نہیں. کیا جب ضرورت پڑی تو وہ آپ کی مدد کریں گے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ دوست دراصل ہوتا کیا ہے. او فلاں میرا فیس بک فرینڈ ہے. اب وقت ہے کہ ہم دوبارہ سیکھیں کہ دوست کیا ہے. ایک دوست وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہو. جب آپ بیمار ہوں وہ وہاں ہو. جب آپ نے کہیں شفٹ کرنا ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہو. جب آپ برے وقت میں سے گزرے تو وہ ساتھ ہو. جب آپ کا دل ٹوٹے تو وہ ساتھ ہو. لہٰذا ہر قسم کی مقابلہ بازی اور حسد سے جان چھڑائیں. سنیے، اگر آپ اس کا شکار ہو بھی گئے ہیں، میں خود اپنی زندگی میں ایک وقت اس کا شکار رہ چکی ہوں. اس تمام فضولیات کے بجائے آئیے ان چیزوں کو پیدا کرنے میں زور لگائیں جن کو خدا چاہتا ہے کہ ہم پیدا کریں. وہ چیزیں جو اس کے نام کو جلال دیں، جو واقعی اس دنیا میں واضح فرق ڈالیں گی. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا میں سے بیکار زندگی گزار کر جانے سے انکار کرتی ہوں.
اور میں انکار کرتی ہوں کہ آپ اس دنیا میں کچھ کیے بغیر چلے جائیں سوا لینے اور خود غرضی اور مفاد پرستی اور اپنی ساری زندگی صرف برکت حاصل کرنے میں گزارنے کے لیے. آئیے اپنے بارے میں بھول جائیں اور کسی اور کے لیے ہر دن برکت کا سبب بنے. آمین. اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا. اور پردیس چلا گیا. جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر، مجھے یہ بہت پسند ہے، وقت ضائع کرنا ختم کریں. آپ کو گھر جا کر اس بات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو کچھ آپ کے دل میں 5 سال سے ہے وہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں. گھر جائیں اور فوراً اسے کرنا شروع کریں جو کرنے کے لائق ہے. اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے. اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا. اب یہ ہے وہ شخص جس کی اس ویکینڈ پر ہم بات کریں گے. جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ چھپتے ہیں. وہ کس بات سے خوفزدہ تھا؟ وہ رسک لینے سے خوفزدہ تھا. اور آج ہم اسی بارے میں کچھ بات کریں گے. خطرہ مول لینے سے نہ گھبرائیں. غلطی کرنے سے اس قدر خوفزدہ نہ ہو کہ آپ یہ جاننے کے لیے کہ درست کیا ہے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکیں. اگر آپ خدا سے کچھ چاہتے ہیں تو اسے مانگیں. یہ حیران کن ہے کہ جب آپ دلیری سے دعا مانگتے ہیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی ہوں کہ آپ خود بھی یقین نہ کر سکیں کہ آپ میں ایسی دعائیں کرنے کی ہمت ہے. آمین. اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا. بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. کیا آپ نے دیکھا کہ وہ ان سے حساب لینے لگا؟ اب جب یسوع واپس آئے گا تو ہم سب کا بھی حساب ہوگا، بائبل کہتی ہے. اور اگر آپ یسوع مسیح کے سچے ایماندار ہیں اور آپ نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند مانا ہے تو نجات کے بارے میں آپ کی عدالت نہیں ہوگی. کلام میں حوالہ ہے 1 کرنتھیوں میں، اور میرے پاس وقت نہیں کہ اسے پورا پڑھوں، لیکن وہ صاف بتاتا ہے کہ ہم سب آگ کی پرکھ میں سے گزریں گے. میں جب اس دن کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت پرجوش ہو جاتی ہوں اور مجھے خدا کا الہی خوف آتا ہے. یہاں لکھا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اچھی نیت سے، وہ خالص سونے کی مانند ہوگا اور ہمیں اس کا اجر ملے گا. لیکن وہ چیزیں جو لکڑی اور گھاس پھوس پر مبنی ہوں گی، دوسرے لفظوں میں وہ کام جو ہم نے بری نیت سے کیے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے تاکہ نوٹ کیے جائیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھے یا ہم مشہور ہوں یا کچھ اور، بائبل بڑے واضح الفاظ میں کہتی ہے وہ سب آگ میں جل جائیں گے اور ہم اپنا اجر کھو دیں گے. اگرچہ وہ شخص خود آگ سے جلتے جلتے بچ جائے گا. لہٰذا ہماری نجات کی بنیاد ہمارے نیک اعمال پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد یسوع مسیح پر ہمارے ایمان پر ہے. لیکن کسی بھی طرح کی غلطی پر نہ رہیں. بائبل وضاحت سے بتاتی ہے کہ ہمیں اجر ملیں گے یا ہمارے اجر کھو جائیں گے ان اعمال کی بنیاد پر جو ہم نے اس زمین پر رہتے ہوئے کیے ہیں. کیا آپ سن رہے ہیں؟ جی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یسوع واپس آ رہا ہے؟ دیکھیں، آپ اس بات پر تالیاں بجا رہے ہیں کہ یسوع واپس آ رہا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ ابھی سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جس پر آپ اس وقت تالیاں بجائیں جب وہ دن آئے. جی ہاں، اس بات میں سنجیدہ ہوں. آمین. اور وہ سب اچھے کام کریں جو کرنا ممکن ہے، لیکن انہیں درست نیت سے کریں. آپ کو اس نیت سے اچھے کام کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ خدا آپ سے محبت کرے، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ سے محبت کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اور یہ خدا کے سامنے بولنے والا سچ ہے کہ خدا جتنی محبت آپ سے اس وقت کرتا ہے اس سے زیادہ کسی اور لمحے میں نہیں کر سکتا. اس سے قطع نظر کہ آپ کیا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مایوس کن بات ہے. اچھا، اگر وہ مجھے اس سے زیادہ محبت نہیں کرتا، چاہے میں کچھ بھی کروں،
تو پھر مجھے اچھے کام کرنے کا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے۔ میں لوگوں سے درست رویہ اس لیے رکھتی ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے، اس سے خدا کو جلال ملتا ہے کہ ہم لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ میں اس کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ذہنوں کے لیے یہ بات سمجھنا بے حد مشکل ہے کہ خدا ہم سے بلا مشروط محبت کرتا ہے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے۔ ہم اس کے فضل اور رحم سے بچائے گئے ہیں، تو بھی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کرنے کی کوشش نہ کریں جو ہم ممکنہ طور پر کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے بچائے نہیں جائیں گے، لیکن اگر ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا اس کے شکر گزار ہیں، تو ہم ایسا کریں گے۔ اس تصور سے باہر نکلیں کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے اپنی برکت پائیں گے۔ ہمیں اپنے ذہنوں اور سوچ کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی جائیں ہمیں دوسروں کے لیے برکت بننے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ دوسروں کے لیے برکت بنے، نہ کہ اپنی برکت ڈھونڈتے پھریں۔ اگر آپ اپنا ذہن بابرکت ہونے پر لگائیں تو خدا ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بدلے میں ہمیں بھی برکت ملے۔ جی ہاں، اور یہ ہے دراصل مسیحی طرز سوچ۔ آمین۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم باقی دنیا سے مختلف نہیں ہیں۔ نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا، اور میں اس سے ذرا بھر بھی خوفزدہ نہیں ہوں، بلکہ اس دن کی منتظر ہوں جب یسوع واپس آئے گا۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے کسی بات پر شرمندہ ہونا پڑے گا، اور نہ ہی میں ایسا چاہتی ہوں کہ آپ بھی کسی بات پر شرمندہ ہوں۔ اسی لیے میرے دل میں بہت جلدی ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے جو کر سکتی ہوں کروں، کہ زمین پر جو بہترین کر سکتے ہیں کریں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں موجود ہر شخص کو ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک درجہ اوپر بڑھیں، اس سے قطع نظر کے لوگوں میں جب کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ جس بات کی قدر و قیمت ہے وہ جو آپ بند دروازوں کے پیچھے کرتے ہیں جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیونکہ اس وقت آپ کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ آمین۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اب دیکھیں اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش۔ میں یہ سننا چاہوں گی، شاباش۔ اور ہم نے ابھی یہ سیکھا ہے کہ یہ ہم کیسے سن سکتے ہیں۔ یہ ان قابلیتوں کو استعمال کرنے سے جو خدا نے ہمیں دی ہیں۔ جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں تو سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ کوئی اور بھی برکت پائے، اور پھر یہ واپس ہمارے پاس آتی ہے، حساب برابر ہو جاتا ہے اور ہم سنتے ہیں شاباش۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ مجھے افراط پسند ہے، کیا آپ کو بھی ہے؟ مجھے کمی پسند نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، مجھے شاباش والا حصہ، اچھے اور دیانتدار نوکر والا حصہ اور بہت چیزوں کا مختار والا حصہ پسند ہے۔ لیکن میں یہاں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جو ان سب سے بڑھ کر ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اس نے کہا، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ ہم کس کی تلاش میں ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ہم میں سے کوئی بھی خوش ہونے سے بڑھ کر اور کیا چاہتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ واقعی یہ نہیں چاہتے کہ خوش ہو؟ اس سے قطع نظر کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے، کیونکہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو کوئی چیز قابل قدر نہیں ہے۔ ہم صرف خوش رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے خوش رہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے لیں اور سرمایہ کاری کر دیں تاکہ آپ سن سکیں، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ خدا نے آپ کو جو خواب دیا اسے پیدا کرنے کے لیے آپ کو دیانتدار رہنا اور مستقل مزاج رہنا ہے۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوگا، لیکن خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔